اچھا کھو صاحب اب چلتے ہیں سپریم کورٹ، آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ جسٹس مندوخیل صاحب آج بھی جب وہاں پہ ہیئرنگ شروع ہوئی صبح آپ موجود تھے لیکن آپ دوسرے کورٹ کے اندر تھے، ہم دوسرے وہاں پہ ہم سن رہے تھے مندوخیل صاحب کیس کر رہا تھا جی آپ ہمارے کیس میں مصروف تھے۔ اچھا جسٹس مندوخیل صاحب ابھی بھی اس بات پہ وہ بازد ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے وہ 4-3 کی ہے، یہ 3-2 کی نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ اس کو چھوڑیں۔ آج انہوں نے کلیریفیکیشن کی نہیں، وہ میں نے انتظامی امور کے حوالے سے بات کی تھی سپریم کورٹ کے، یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام۔ دیکھیں اب میں کیا کہوں، میرے بلوچستان سے ہیں، میں خود بلوچ ہوں، اب تھوڑا بہت ان کے لیے تو مجھے ہے، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ تو پختون ہے نا، پختون تو ہے مگر بلوچستان سے تو ہے نا۔ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اچھا بائی دا وے راجن پور میں وہ ہمارے ڈیرہ غازی خان میں پریکٹس کرتے رہے ہیں اور میرے بڑے بھائی جان کے وہ ایسوسیٹ اور جونیئر بھی رہے ہیں، اس لیے میرا وہ بھی ایک احترام کا رشتہ ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو وہ زیب نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ جب ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے 1 مارچ کا فیصلے، اس میں ریکانسٹیٹیوٹ میں 9 کے 9 ججوں نے، جو 2 خود ریکیوز کر گئے تھے، اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، وہ ریکیوز کر گئے تھے، اور یہ جسٹس اسد من اللہ صاحب اور جن کے یہ نوٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے ساروں نے کہا کہ ریکانسٹیٹیوٹ کریں بینچ، اس کے بعد بند ہو گیا پھر۔ ہاں جی 5 رکنی جب بینچ بنا ہے تو پھر اس میں یہ 2 جج صاحبان موجود نہیں تھے جن کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، سو اس لیے جب اناؤنس کیا گیا 5 رکنی بینچ جس میں مندوخیل صاحب موجود تھے اور جسٹس شاہ صاحب بھی موجود تھے، تو اس وقت پھر اور اناؤنس ہوا دس پٹیشن از الاؤڈ بائی میجورٹی آف 3-2، اس پر بھی ان کے دستخط ہیں 5 کے، تو پھر اس وقت اعتراض کرتے کہ جناب یہ 3-2 سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ 4-3 سے ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اب اٹ از ٹو لیٹ ان دا ڈے، اب یہ کہنا کہ یہ 3-2 نہیں ہے بلکہ 4-3 ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہے، اور پھر وہ جج صاحبان 2 جو تھے وہ کسی اور اس کے بعد بحث میں شامل ہی نہیں تھے، جس دن فیصلہ ہوا ہے اس وقت بھی وہ شامل نہیں تھے، اور جو بحث ہوئی ہے سب کی 5 رکنی ری کانسٹیٹیوٹڈ بینچ کے سامنے وہ موجود نہیں تھے۔ آج تک تاریخ میں کہیں، عدالتی تاریخ میں، دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ جو جج اس کا حصہ نہ ہو ان کو گنا جائے، تو پھر اس طرح تو سارا 15 جج ہے اس وقت، پھر ساروں کی علیحدہ علیحدہ ایک جو ہے رائے لے لیں اور پھر بغیر ان کو شامل کیے اور ان کو بحث اور تمیز کے بغیر جو ہے کہیں جی ریفرینڈم کرا لیں، یا ان کا جو ہے بائی روٹیشن ان کی رائے لے لیں اور جو میجورٹی وہ فیصلہ کر دیں، پھر ہیئرنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو یہ ساری عدالتی نظام کا ڈھانچہ ہی بیکار ہے، پھر بیٹھ فیصلہ کر دیا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا کھو صاحب آج وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل پیش ہوئے، یہ سجیل سواتی صاحب ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہمیں فنڈز دے دیں، ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر دیں سیکیورٹی کی، تو ہم الیکشن جس ڈیٹ کو آپ کہتے ہیں ہم 30 اپریل کو بھی کروا دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے، آج بھی لاہور کے اندر یہ جو وکلا کنونشن ہوئی وہاں پہ بھی یہ بات کی گئی کہ جو بھی اس آئین کو نہیں مانتا 90 دن کے الیکشن کی اور سپریم کورٹ کے اس حکم کو، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، تو یہاں پہ اب ذمہ داری آپ کو کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے، ای سی پی کے اوپر یا پھر حکومت وقت جو اس وقت وفاق کے اندر حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور پنجاب میں قائم مقام حکومت؟ دیکھیں تھوڑا سا تو تساہل میں سمجھتا ہوں، یہ میجورٹی ججز جو چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ اعجاز الحسن صاحب، اعجاز الحسن تو اس میں سے ریکیوز کر گئے تھے، جسٹس مظہر صاحب اور جسٹس منیب صاحب، یہ انہوں کو چاہیے تھا تفصیلی فیصلہ یہ جاری کر دیتے اور اس تفصیلی فیصلے میں یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا احاطہ کر دیتے، کیونکہ اس میں بحث میں آیا تھا، اور جب شارٹ آرڈر اناؤنس ہوا ہے تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ 220 آرٹیکل میں یہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کے جو ہے پابند ہیں، اور اس کا جو ہے انہوں نے موازنہ کیا آرٹیکل 190 کے ساتھ کہ آل ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیو ٹو ورک ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ، جب سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کوئی تو اس کی تابعداری اور اس کی عملداری کروانا تمام اداروں پر بشمول آرمی بشمول ایگزیکٹو ہر ایک پر واجب اور لازم ہے، اور اسی طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات جو دیے گئے ہیں
کہ تمام ادارے پاکستان کے الیکشن کی شفافیت اور اس کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اس کے پابند ہوں گے. تو اور اس میں اسپیل آؤٹ کیا گیا وزارت خزانہ کو یعنی پیسے دے گی, وزارت دفاع کو یعنی وہ اپنا رینجرز یا جو بھی ہوں گے. اچھا کھو صاحب, یہ تو ساری چیزیں واضح ہوگی, اب سمجھ بھی آ گئی. اب یہ بتائیے گا کہ ایک پریشر جو ہے پارلیمان کی طرف سے کریٹ کیا جا رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی چل رہا ہے, تو فطری طور پر آپ کا جو تجربہ ہے جو آئین اور قانون کے اندر, یہ آپ کو کیس کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا ملک پاکستان میں خاص طور پر پنجاب اور کے پی میں آپ کو انتخابات وقت پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا پھر ہم کسی ایک انچارٹڈ جو ہے ٹیریٹری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, انچارٹڈ ٹیریٹری بھی نہیں ہے, یہ بھی ہماری آزمائی ہوئی ٹیریٹریز ہیں جو جن کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں, جن کا ہم نام نہیں لیا کرتے, کبھی نیوٹرل کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو دیکھیے بات تو بڑی واضح ہے. رانا ثناء اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. یعنی یہ مجھے ضیاء الحق کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ ایک قبر ہے, یا بھٹو جائے گا یا اس میں ضیاء الحق جائے گا. تو ضیاء الحق کے پاس ڈنڈا تھا, اس نے شہید کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو اس قبر میں دھکیل دیا. اب بھی رانا ثناء اللہ کو پتہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ یہ فیس نہیں کرنا چاہتے. 130 انہوں نے یا 150 کے قریب مقدمات بنائے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جو گڑھا کھودا ہے, اگر الیکشن کے نتیجے میں پاپولر ویو پر کوئی اور آتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. تو وہ مقدمات جو ختم ہو چکے, دفن ہو چکے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, وہ سب کا خوف. تو اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. یہ گھمن صاحب خاور اور میں بڑے ادب سے میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, گرو سیاست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو زیادہ آشکاری ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا یہ الیکشن کوئی آرام سے کروائیں گے. ہاں البتہ سپریم کورٹ کو جس طرح انہوں نے پر پرزے کاٹنا شروع کر دیے, یہ بھی مجھے 1947 کی جو ہے نا انہوں نے ریپیٹ ایکشن میں کہوں گا کیا ہے. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح جب بدمست ہاتھی کی طرح اس وقت سجاد علی شاہ صاحب ہمیں رونتے چلے جا رہے تھے, اور ان کو معاونت تھی اپنا فاروق لغاری صاحب کی اور اس وقت کے آرمی چیف کی, اور ہمارے ہاتھ پیر باندھ کر انہوں نے 17 سیٹوں پر لا کر کھڑا کیا, اور ایک بھی پنجاب سے ہمارا ایم این اے نہیں الیکٹ ہوا تھا. اور بی بی نے 17 سیٹوں پر بھی پارلیمان سے علیحدگی نہیں اختیار کی, اور بی بی جو ہے رانی شہید لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے اپنا پارلیمانی کردار ادا کرتے ہوئے بالآخر آپ نے دیکھا کہ ہم باؤنس بیک کریں.